إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، اسلام نے جان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہوا ہے. بیجا جان کو نقصان پہنچانے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، چاہے وہ جان خود اپنی ہو یا کسی اور کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کی جان کو نقصان پہنچانے سے منع کرتے ہوئے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکی میں نہ ڈالو، خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے ہلاک نہ کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جان کی حفاظت کا حکم دیا اور ساتھ کہا وَأَحْسِنُوا، احسان کرو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ احسان ہے، اور جو انسان خود اپنی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کو پسند فرمایا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت اسلامیہ میں وہ تمام وسائل اور اسباب و راستوں کو بند کر دیا جو انسان کی جان کو نقصان پہنچانے والے تھے، اور ہمیں ان راستوں کی طرف آگے بڑھنے کا حکم دیا جن راستوں پر چل کر ہم اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی کے تمام تر جائز وسائل کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاک رزق ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ کھایا کرو. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام چیزوں سے ہمیں منع کر دیا، اس لیے کہ حرام چیزیں ہمیں نقصان پہنچانے والی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر وہ چیز جو انسانی جان کو نقصان پہنچائے اسے حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے مفید ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ان اشیاء کو جائز قرار دیا. جان کی حفاظت ہی کی خاطر شریعت اسلامیہ نے رخصتیں رکھی ہوئی ہیں کہ آدمی بہت بیمار ہو، وہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، شریعت اسلامیہ نے رخصت دی، کہا کہ تیمم کر لو. تکلیف کے عالم میں تم ٹھنڈا پانی استعمال کرو گے، ممکن ہے تمہیں نقصان پہنچ جائے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی ہوا. ایک صحابی کے سر پر چوٹ لگی تھی، کسی کے مشورے پر انہوں نے غسل کیا، ان کی وفات ہو گئی. نبی علیہ السلام نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، تم نے اسے قتل کر دیا، اللہ تمہیں قتل کر دے، اس لیے کہ تم نے ایک جان کو ضائع کر دیا. تمہیں علم نہیں تھا، تم نے اسے مشورہ دیا. تمہیں سوال کرنا چاہیے، انما شفاء العی سوال. جسے نہیں معلوم اس کا علاج سوال کرنے میں ہے. پہلے سوال کرو، جانو، پھر لوگوں کو بتاؤ، اس لیے کہ اس سے سامنے والے کی زندگی ضائع ہو گئی. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں محتلم ہوتے ہیں، ٹھنڈی کا وقت تھا، صبح میں تیمم سے نماز ادا کر دیتے ہیں. جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو نبی علیہ السلام نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمرو تم نے غسل کیوں نہیں کیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سردی زیادہ تھی اور مجھے لگا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کر لوں تو میرے جان کو نقصان پہنچے گا، اور اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو آپ علیہ السلام مسکرانے لگے. نبی علیہ السلام کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بڑی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے جان کی حفاظت کی. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے جان کی حفاظت کی خاطر خودکشی کو بھی حرام قرار دیا. اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں بڑی روایتیں موجود ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یجأ بها فی بطنہ یوم القیامہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جو آدمی کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مار ڈالے، اللہ سبحانہ و تعالی وہی لوہے کا ہتھیار اسے جہنم میں تھما دے گا، اور وہ اس لوہے کے ہتھیار کو لیے جہنم کی آگ میں اپنا پیٹ چیرتا ہوگا اور خود کو مارتا ہوگا۔ اور جو آدمی زہر سے خود کو مار دے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، جو آدمی زہر سے خود کو مار لے، اللہ سبحانہ و تعالی وہی زہر اس کے ہاتھ میں دے گا، وہ جہنم میں اسی زہر کو پی پی کر خود کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا۔ کب تک؟ خالداً مخلداً فیہا ابدا، وہ آدمی لمبے اور بہت لمبے عرصے تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور جو اونچائی سے گر کر خود کو مار ڈالے، گرا کر مار ڈالے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَمَن تَرَدَّ مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، جو آدمی کسی اونچائی سے خود کو لڑکا کر مار دے، وہ جہنم میں ایسے ہی اونچائی سے لڑکتا رہے گا اور خود کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لمبے عرصے تک، بہت لمبے عرصے تک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں کہا وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو 3 مثالیں ہوئی۔ اس کے علاوہ آدمی خود کو مارنے کے لیے جو راستہ بھی اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اسی ذریعے سے اسے جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے جان کی حفاظت کا حکم دیا، اللہ نے یہ جسم، یہ جان میرے اور آپ کے لیے امانتاً دیا ہوا ہے، ہم اس کی حفاظت نہ کریں، اسے نقصان پہنچائیں، اسے مار دیں، تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس خیانت پر ہماری گرفت کرے گا۔ شریعت اسلامیہ نے جان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے، اور ایسا آدمی جو خود کو مار دے وہ تو جہنم میں رہے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان پر جنت بھی حرام کر دے گا، جیسا کہ اس سلسلے میں جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اسے کچھ زخم پہنچ گیا، اس آدمی نے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ ڈالی، اس کے جسم کا خون بہہ نکلا، اور خون بہنے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے سے کہا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں قال اللہ عبدی بادرنی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے خود کو مارنے میں جلد بازی کی، اس نے خود کا قتل اپنے ہاتھ سے کر دیا، حرمت علیہ الجنہ، اس کے نتیجے میں میں نے اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا۔ جو آدمی خود کی جان کی فکر نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اس پر جنت حرام ہو جائے گی، بلکہ ایسے انسان کے لیے ہمیشگی والی جہنم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی لمبے وقت تک، لمبے عرصے تک اس انسان کو اسی ذریعے سے تکلیف پہنچائے گا، عذاب دے گا، جس ذریعے سے اس نے خود کو دنیا میں ہلاک کیا ہوگا۔ شاعر اس سلسلے میں بڑا خوب کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا کدھر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اپنے جان کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ یہ جسم، یہ جان میرے اور آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے امانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہمارے اس جسم اور جان کے متعلق روز قیامت سوال کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل، ان تمام اعضاء کے متعلق روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے اس کی کتنی قدر کی، اس کا کیسے استعمال کیا، تم نے اس امانت کی کتنی حفاظت کی۔ شریعت اسلامیہ نے جان کی حفاظت پر بڑا زور دیا۔ یہ ابھی تک جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ خود کی جان کی حفاظت سے متعلق تھی، جب جان سامنے والے کی ہو تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی خود کے جان کی حفاظت شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں اہم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عام قاعدہ بتایا کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کی جان حرام ہے، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کوئی انسان
کسی کو نہ مارے. اور کس انسان کو نہ مارے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیا ہوا ہے، جسے مارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. الا بالحق، حق ہوگا تو الگ شکل ہوگی. حق کیا ہے؟ کسی نے قتل کر دیا، اسلامی حکومت ہے، وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ہاں قتل کی پاداش میں سے بھی قتل کر دیا جائے، یہ حق ہے. مرتد ہے، اسے قتل کر دیا جائے، یہ حق ہے. لیکن ناحق کسی کو مار دینا، ذاتی دشمنیوں کے طور پر، تو میں کے نتیجے میں مار دینا، روپیے پیسے کے لیے مار دینا، منشیات کے استعمال میں مار دینا، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ یہ حرام ہے. اس کی اجازت تم میں سے کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے، اس سلسلے میں اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی کو مار دیا، کسی جان کے عوض میں مار دیا، یا جس کسی نے اس زمین میں فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے صرف اس ایک انسان کا قتل نہیں کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ناحق ایک آدمی کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے گناہ کے مترادف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر بڑے گناہ میں اس انسان کو ملوث کرے گا. آگے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی کو بچا لے، کسی کو زندگی دے، گویا کہ اس انسان نے ساری دنیا کو زندگی بخش دی، ساری دنیا کی جان اس انسان نے بچا لی. ہم کسی کو مظلوم دیکھیں، اس کی مدد کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا، مظلوم کی مدد کی جائے، اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے. شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے ناحق کسی کو مارنے کا گناہ ساری دنیا کو مارنے کے گناہ کے برابر قرار دیا، اور کسی کی جان بچانے کا ثواب ساری انسانیت کے جان کے بچانے کے ثواب جتنا قرار دیا. یاد رکھو یہ تو انسانوں کی بات ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اگر ناحق کسی انسان کو مارو گے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہوگا. ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے جس میں ناحق کسی جانور کو مارنے پر بھی سوال کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا سأل اللہ عز وجل عنها. جس کسی انسان نے ایک گوریا مار دے، چھوٹی سی چڑیا، بغیر کسی حاجت و ضرورت کے، فما فوقها، یا اس سے چھوٹی کوئی چیز مار دے. گوریا کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی چڑیا، وہ چڑیا مارے یا اس سے چھوٹی کوئی چیز مار دے بغیر کسی وجہ کے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان سے روز قیامت اس کے قتل کے بارے میں سوال کرے گا. تم نے کیوں ماری؟ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ کیا حاجت تھی؟ اللہ گوریا کے مارنے پر سوال کرے گا. ناحق کوئی کسی انسان پر ہاتھ اٹھا دے، اس کا خون بہا دے، اس کی ہڈی توڑ دے، اسے مار دے، ذرا اندازہ لگائے اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کا کیا معاملہ کرے گا. جو ناحق مسلمان کو مارنا تو بہت دور، کسی کافر کو بھی مار دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا آدمی صحیح نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں من آمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناحق اگر کوئی کسی انسان کو مار دے تو میں ایسے آدمی سے بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام روز قیامت اس کی سفارش نہیں کریں گے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش سے محروم ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا، اگرچہ قتل ہونے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، ناحق اگر اسے قتل کیا ہوگا، آپ علیہ السلام کی سفارش سے، آپ علیہ السلام کی صحبت سے مسلمان محروم ہو جائے گا. ایسے ہی ایک اور روایت جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، قیامت کے دن اس کا معاملہ اس قدر نازک و خطرناک ہوتا ہے کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ ورأسہ فی یدہ واوداجہ تشخب دما یقول یا ربی قتلنی یا ربی قتلنی حتی یدنیہ من العرش. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی کو مار دیتا ہے تو مرا ہوا انسان روز قیامت اس قاتل کو پکڑ کر لاتا ہے. اس کی پیشانی، اس کی گردن اس انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کے چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں.
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جاتا رہتا ہے اور ایک ہی بات کہتا رہتا ہے، یا ربی قتلنی، یا ربی قتلنی، اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، اے میرے رب اس نے مجھے مارا تھا۔ وہ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جاتا رہتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ عرش کے قریب تک پہنچ جاتا ہے، فرشتے اسے روکا نہیں کرتے، شکایت کرتے ہوئے رب کے دربار میں عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو کسی کو قتل کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دنیا تو تباہ ہوگی ہی ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرے گا، اور اگر یہ جان کسی مسلمان کی ہو تو پھر اس کا معاملہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ کہتا ہے جو کسی مومن کو مار دے عمدن، بغیر کسی غلطی کے، ناحق، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ایسا آدمی ہمیشگی کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس انسان پر جہنم میں کیا ہوگا؟ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوگا، اور ایسے انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت ہوگی، اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی غضبناک ہو جائے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اللہ کے رحم کے علاوہ خود کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، کوئی انسان رب کی رحمت کے علاوہ خود کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتا۔ یہاں رحمت تو بہت دور، رب غضبناک ہو رہا ہے، رب کی لعنتیں پڑ رہی ہے۔ جو ناحق کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، ناحق کسی مسلمان کا خون بہائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہمیشگی کے طور پر جہنم رسید ہوگا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور وہ انسان اسی جہنم میں پڑا تڑپتا رہے گا۔ یاد رکھیں یہ مسلمان کے صرف جان کی بات نہیں ہو رہی ہے، شریعت اسلامیہ نے ہر اعتبار سے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نہ ناحق خون کا ایک خطرہ بہا سکتا ہے، نہ ناحق اس کی ایک پھوٹی کوڑی کھا سکتا ہے، اور نہ ہی ناحق اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، نہ اس کا مذاق اڑا سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، اس کی غیبت و چغلی کر سکتا ہے، حرام ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم، خبردار رہو وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، جسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کو کبھی نہ توڑو۔ ایک مسلمان وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہوا کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پناہ توڑے، کہ کسی مسلمان کا خون بہائے، ناحق اس کا مال کھا جائے، یا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، گویا کہ وہ آدمی سیدھے اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابل ہے۔ وہ رب سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ تو جسے پناہ دیتا ہے میں اس کی پناہ کو توڑ رہا ہوں، تو جسے امن و امان عطا کیا ہوا ہے میں اسے نقصان پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مقابلہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ایک مسلمان کا خون، مال، اس کی عزت حرام ہے، اور یہ حرمت کتنی بڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں بھی روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں، حرم کی زمین پر کھڑے ہیں،
ذی الحج کا حرام مہینہ چل رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے تم میں سے ایک کا دوسرے پر مال، خون اور عزت حرام کیا ہوا ہے، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ حرمت کتنی بڑی ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے، مہینہ حرام ہے، جیسے یہ مکہ کی سرزمین حرام ہے۔ مکہ کی سرزمین پر آپ گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں کے بیٹے کسی پرندے کو اڑا نہیں سکتے، وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، آپسی لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ کی سرزمین پر گھاس کے اکھیڑنے سے منع کر دیا کہ تم وہاں زبردستی بلا کسی ضرورت کسی پودے کو تک نقصان نہ پہنچاؤ، اسے امن و امان حاصل ہے۔ جیسے مکہ کے پودوں کو امن و امان حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے امن و امان حاصل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھلا برا نہیں کہہ سکتا، اس کا مال ناحق نہیں کھا سکتا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ویقول، طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ما اطیبک واطیب ریحک، کعبہ کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کتنی پاک ہے، ما اعظمک وما اعظم حرمتک، کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ ودمہ وان نظن به الا خیرہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو پاک ہے، تیری خوشبو بڑی پاک ہے، تو عظیم ہے، بڑا عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت تجھے سے بھی زیادہ عظیم ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا اس قدر احترام کرنا چاہیے، اس کے خون کا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَأَن نَظُنُّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، ایک مسلمان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کے متعلق بھلائی ہی سوچ سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کبھی برائی نہیں سوچ سکتے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناحق کسی مسلمان کا قتل ہو جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، ساری دنیا زائل ہو جائے، تباہ ہو جائے، فنا ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہلکا معاملہ ہے اس سے کہ ناحق کسی مومن کا، ناحق کسی مسلمان کا قتل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے قتل کے گناہ کو معاف نہیں کیا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اگر کسی ایک انسان کے قتل میں ایک جماعت ہو تو ساری کی ساری جماعت کو قتل کر دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے قتل کے جرم میں ایک جماعت کو قتل کیا جن کی تعداد 9 یا 13 تھی۔ لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ قتل ہونے والا تو اکیلا تھا، آپ نے اس کے بالمقابل اتنے لوگوں کو کیوں قتل کر دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لو اشترک فیہا اہل صنعاء لقتلتمہم، تم 9 کی بات کرتے ہو، اگر سارے کے سارے اہل صنعاء بھی اس ایک بچے کے قتل میں شریک ہوتے میں سارے کے ساروں کو قتل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ناحق کسی کو مارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ناحق کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی نار جہنم۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر سارے زمین والے اور سارے آسمان والے ناحق کسی ایک انسان کے قتل کے جرم میں ملوث ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی سارے زمین والوں کو، سارے آسمان والوں کو ناحق اس ایک انسان کے قتل کے جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نزدیک قتل ناحق اس قدر سنگین جرم ہے، اس قدر بڑا جرم ہے، اور اس سلسلے کی بہت سی روایتیں ہیں۔
شاید وقت کم پڑ جائے اتنی روایتیں پیش کرتے کرتے. اس عنوان کے لینے کی ایک خاص وجہ آج کے ہمارے خاصتاً شہر حیدرآباد کے بگڑتے حالات ہیں. بات بے بات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بات بے بات لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں, اور وجوہات معلوم کی جائے تو انسانیت شرمسار ہو جائے. وہ خون کے آنسو بہائے, حقیر سی باتوں کے لیے قتل. یہ قتل اتنا آسان نہیں ہے. ہاں, ہم میں سے یہاں بیٹھے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے الحمدللہ ہم اس بڑے جرم سے خود کو بچائے ہوئے ہیں, ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا, ہم کسی کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتے. لیکن ہم ایسے بہت سے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں جو آگے چل کر ہمیں قتل تک پہنچا سکتے ہیں. یا ہم جانے انجانے میں ان بہت سی راہوں پر آج چل رہے ہیں جسے شریعت اسلامیہ نے ہم پر حرام کیا ہوا ہے. شریعت نے منع کر دیا کہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ وہ رویہ رکھیں. مثال کے طور پر بات بے بات کسی کو گالی دے دینا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, حد سے آگے بڑھ جانے والا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفریہ عمل ہے. وقتالہ کفر, مسلمان کے ساتھ لڑنا یہ کفر ہے. کوئی سامنے سے چلا جائے, محلہ آگے ختم ہونے تک اسے گھورتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ وہ کس حالت میں ہے. اس کے ساتھ اس کی گھر کی خواتین ہیں. کوئی ہمارے گھر کے سامنے گاڑی لگا دے, سارا محلہ ایک کر دیں گے, لگانے والا مسلمان, وہ ہمارا پڑوسی ہے. کوئی ہمیں اف کہہ دے, معافی کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے. فخر کرتے ہیں, سینہ ٹھوکتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. نبی علیہ السلام جب کبھی غضبناک ہوئے, آپ کے غضبناک ہونے کی وجہ دین اسلام تھا. آج ہمیں دین اسلام کی توہین پر, دین اسلام کی بے حرمتی پر, نبی علیہ السلام کی توہین پر, آپ کی رسالت کی توہین پر کوئی غصہ نہیں آتا, کان پر جو نہیں رینگتی. لیکن کوئی گھور کر دیکھ لے, کوئی نظر اٹھا کر دیکھ لے, اف کہہ دے, گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم کس اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کس انداز سے نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے ہوئے ہیں؟ معمولی باتوں مسلمان منہ کھولتا ہے, شرم آتی ہے. یہ مسلمان ہے, یہ مسلم نوجوان ہے, گالی دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. بازار میں جھگڑا ہو جائے, مسلمانوں نے اپنا ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے, جو پہلے گالی دے گا, جو پہلے اونچی چیخ مارے گا, وہی غالب رہے گا. سامنے والے کی سننے سے پہلے گالی بکنے لگ جاتے ہیں. شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ. تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو لوہا دکھاؤ, مذاق سے لوہا دکھاؤ, اگرچہ وہ بھائی تمہاری ماں اور باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. اتنے وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ لوہا نہ ہٹا لے. صرف دکھانے پر رب کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. کیوں؟ کیا ہوگا؟ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اس لیے کہ وہ آدمی نہیں جانتا کہ اس کے لوہا دکھانے میں شیطان پیچھے سے دھکا دے دے, سامنے والے کی جان چلی جائے, اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہمیشہ جہنم میں ڈال دے. معمولی باتیں ہوتی ہیں, کوئی ہتھیار لے کر آ رہا ہے, کچھ نہیں, صرف ڈرانے کے لیے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, آج شہر میں جو بڑے حادثات ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان حادثات میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہم بھی اس طرح کے لڑائی جھگڑے کے ماحول کو پروان دے رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کی اور دین اسلام کی تربیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری تربیت ہوئی کیسی ہے, ہم اپنی کس تربیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. شہر حیدرآباد کیسا شہر تھا, امن و امان والا. ہر دوسرے دن سارے لوگ کھڑے ویڈیو بنا رہے ہیں, ایک آدمی بے بسی کے عالم میں ہتھیار پر ہتھیار کھایا جا رہا ہے, دیکھ کر خون کے آنسو نکلتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماحول سے ہماری حفاظت کرے، اللہ اس بدترین گڑھوں میں گرنے سے ہماری حفاظت کرے۔ اس کے بڑی وجوہات ہیں۔ آج شہر میں جو بد امنی پھیل رہی ہے، سب سے بڑی وجہ ہے قانون کا کمزور ہو جانا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کوئی مارتا ہے اسے مارو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ قتل کرنے والے کا قتل کر دو۔ بہت سے لوگ دین اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں، مارنے والے کو تم مار رہے ہو، جان لے رہے ہو اور کہتے ہو کہ اس میں زندگی ہے۔ اس میں زندگی کیسے؟ مرنے والا تو مر چکا ہے، مزید پیچھے اس کی جان لینے میں کیا بھلائی ہے؟ یہ کم عقلی کی بات ہے۔ یقیناً مارنے والے کو مار دینے ہی میں بھلائی ہے، اسی میں زندگی ہے۔ یہ کیسے؟ قتل کرنے والے کو اگر سارے لوگوں کے سامنے مار دیا جائے تو سارے زمانے کے لیے چیز عبرت بن جائے گی۔ ہر قاتل یہ سوچے گا کہ قتل کے عوض میں مجھے بھی اپنی گردن گنوانی پڑے گی۔ بہت سے جرائم پیشہ لوگ اپنے ارادوں سے خود کو پیچھے ہٹائیں گے۔ وہ جو اپنے سینے میں کینہ کو بھی پالے رکھتے ہیں، وہ خود کو اس جرم سے پیچھے کر لیں گے، اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ دوسری بات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص ہی میں زندگی ہے۔ بہت سے دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مقتول کے گھر والے غم میں، غصے میں ہوتے ہیں، اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم قاتل کو ماریں گے، اور اس کے مارنے کے چکر میں اس کے گھر کے بہت سے مظلوم اور اس سے جڑے بہت سے بے گناہ لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اگر قاتل ہی کو مار دیا جائے تو انہیں تسلی ملتی ہے، یہ اقدام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ زمین میں مزید فتنہ و فساد ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی قانون ہے، لیکن یاد رکھیں اس قانون پر، قصاص پر وہیں عمل ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہو۔ ہم اس ملک میں اسلامی حکومت کے تحت نہیں ہیں، لیکن ہم جس طرح اس قانون سے ایسے مجرم پیشہ لوگوں پر اپنے پنجے کس سکتے ہیں، ہمیں کسنا چاہیے، اور مجرموں کی کبھی واہ واہی نہ ہو۔ اس میں ہماری بڑی غلطی ہے۔ کوئی بڑا غنڈا آ جائے، سارے لوگ اس کے پیچھے چمچا گیری کرتے پھرتے ہیں، اس کے سامنے دم ہلائے پھرتے ہیں۔ 10 اور دیکھنے والوں کو شے ملتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد یہی عزت ملے گی۔ مجرموں کی ہمت افزائی نہ کی جائے، انہیں نظر انداز کر دیا جائے، موقع ملا تو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہم بہت سے مجرموں کو واہ واہی کرتے اونچے درجوں پر بٹھا دیتے ہیں، نیچے وہ بچے جن کے دلوں میں پہلے ہی سے شیطان نے اپنا گھر بسایا ہوا ہے، وہ انہیں ایسوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی شے دیتا ہے۔ وہ ایسوں کو اپنا آئیڈیل اسوہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے عزت ملے گی۔ دوسری چیز، منشیات کا استعمال۔ شریعت اسلامیہ نے کہا کل مسکر فہو حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس لیے کہ جہاں آدمی نشے میں پڑے وہاں سے وہ تمام تر برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہمارے شہر میں یہی حال ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ حفاظت کرے منشیات میں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں ان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، انہیں اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر نہیں، والدین کی فکر نہیں۔ 2 قریبی دوست کیسی خبریں پڑھنے آ رہی ہے، بولنے میں شرم آتی ہے۔ وہ دوست جو 15 سال سے ساتھ ہیں، 20 سال سے ساتھ ہیں، چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کا مار کر سر کھول رہا ہے، کوئی کسی کی ہڈی توڑ رہا ہے، کوئی کسی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ وجہ دے کہ کہیں نہ کہیں یہ منشیات پیچھے سے نکل کر آئیں گے، یا پھر حرام تعلقات اور حرام رشتے، یہ بھی بڑی وجہ ہے، یا پھر حرام خوری، یہ بھی بڑی وجہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کرے، وہ پرامن زندگی بسر کر سکتا ہے، ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے، ایسا معاشرہ جس میں ہماری آنے والی نسلیں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے۔ وگرنہ ہم خود ایسے برے معاشرے کا خود کو حصہ بناتے چلے جائیں، ان کے جرائم میں خود کا ہاتھ رکھتے چلے جائیں، تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کا اللہ ہی محافظ ہے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم میں سے ہر انسان کو خود کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔